بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقار حسین۔ یہ تقریباً جنوری 1920 کی بات ہے کہ علامہ اقبال کو ایک گمنام خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ اے اقبال، کیا تمہیں پتہ ہے کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کیا مقام ہے؟ اور اگر نہیں پتہ تو اس خط میں ایک وظیفہ لکھا تھا جس کا ذکر علامہ اقبال نے نہیں کیا، کہ اس وظیفے کو آپ کثرت سے پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مقام کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ چونکہ خط گمنام تھا اس لیے میں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور وہ خط مجھ سے کہیں کھو گیا، اور اس خط کے ٹھیک 4 مہینے بعد یعنی کہ اپریل 1920 میں میرے پاس، میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ تو جب میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھا کہ شاید کوئی سائل ہے اور مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے اسے بلایا اپنے پاس اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کچھ نہیں چاہیے، بس میں تو اپنے ایک کشف کی جو ہے وہ تصدیق کے لیے آیا تھا، اور میرا جو مقصد تھا وہ مجھے مل گیا، یہاں پہ حاصل ہو گیا۔ تو علامہ نے کہا کہ کیسا کشف اور کیسا مقصد، مجھے بھی ذرا بتاؤ۔ تو اس نے بتانا شروع کیا کہ میں کشمیر سے آیا ہوں اور ایک پیرزادہ ہوں، اور مجھے کشف ہوا کہ کشف میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کھڑی ہوئی اور جماعت کے لیے صفیں بننے لگیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اقبال نظر نہیں آ رہا، اقبال کہاں رہ گیا؟ تو کسی نے کہا کہ غیر حاضر ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو کہا کہ آپ جائیں اور اقبال کو لے کے آئیں۔ اس کشف کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان کو لے کے آئے جس کا رنگ گورا چٹا تھا اور چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ وہ نوجوان آیا اور صف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے یہ کشف اپنے شیخ کو سنایا کہ ایسا ایسا مجھ پر کشف ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے اقبال؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تعارف تو ہے نہیں، لیکن ان کی تحریروں کی وجہ سے میں انہیں جانتا ہوں، اور لاہور میں ایک نوجوان ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کے مل لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میں اسی بات کی تصدیق کے لیے آیا تھا کہ آپ سے ملوں اور آپ کو دیکھوں، اور مجھے میرے کشف کا اور یہاں آنے کا جو مقصد تھا وہ مجھے مل گیا۔ تو واقعہ سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو علامہ اقبال کو صرف ایک شاعر کے طور پر پیش کیا اور اپنی نسلوں سے شاعر مشرق کے حوالے سے صرف انٹروڈیوس کروایا علامہ اقبال کو، لیکن آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ علامہ اقبال کا مقام دراصل تھا کیا۔ یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ ہم اپنے گوہر نایاب اور اپنے ہیروں کو اور اپنی کارآمد چیزوں کو اور اپنی دولت کو ہم یوں ضائع کر دیتے ہیں جیسے اس کی کوئی قدر و قیمت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اقوام غیر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اتنی اہمیت اور وقت دیتے ہیں، اور ان کے اوپر وہ ان کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو دنیا سے، اپنی قوم سے تو کراتے ہی کراتے ہیں بلکہ دنیا سے وہ روشناس کراتے ہیں۔ اب جیسے جرمنز کو آپ دیکھیں کہ ان کا ایک شاعر تھا گوئٹے، انہوں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور اتنا اس کو یوں سمجھے کہ سر پہ بٹھایا کہ آج پوری دنیا گوئٹے کو جانتی ہے۔ اور جاپان میں ایک پہاڑ ہے، آتش فشاں پہاڑ، فیوجی،
تو وہ انہوں نے اپنے ایک پہاڑ کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور اتنا دنیا سے اسے دنیا کے سامنے اس کو بیان کیا کہ لوگ اب دنیا بھر سے جو ہے اس آتش فشاں پہاڑ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے ہیرو کو اور اپنے ہیروز کو اس طرح گمنام کر دیا جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اور جو قوم اپنے اساسوں کو اور اپنے ان ہیروز کو اور اپنے محسنوں کو نظر انداز کرتی ہے تو اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔